نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے خیبر کا تذکرہ کیا تھا اور خیبر کا جو غزوہ ہوا اس کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک دو بڑے اہم واقعات ہیں، ان کا تذکرہ بھی مناسب ہے۔ ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں زہر دینے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد وہاں کچھ روز رکے رہے، ادھر ہی رہے، خیبر میں ہی رہے، اور وہاں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی خاتون تھی، زینب بنت حارث اس کا نام تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گوشت لے کے آئی، بکری کا گوشت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کیا، ہدیہ پیش کیا۔ تو چونکہ اب صلح ہو چکی تھی اور جو خیبر کے یہود تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ یہیں رہیں گے اور خیبر کی زمینوں میں کام کاج کریں گے، اور جتنا بھی حاصلات ہوں گے، زمین کی جو آمدن ہوگی وہ آدھی مسلمانوں کو دیں گے، آدھی وہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ ہدیہ، اس کی وہ جو کھانا تھا اس کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے بکری کی دستی جو ہے، جو اس کی اگلی ٹانگ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، کیونکہ اس کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کا لقمہ لینے کے لیے اس کو منہ کے قریب کیا تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لینے کے ساتھ ہی اس کو نکال دیا۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور ان میں سے حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ انہوں نے جلدی سے ایک دو نوالے کھا لیے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، اور اس گوشت نے خود مجھے خبر دے دی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ اس زہر کے اثر سے شہید ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے تو اس وقت یہ ہے کہ نوالا منہ میں ڈالا تھا، لیکن آپ نے نکال دیا تھا، اور اثرات کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس کے چلے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا مکمل نہیں، اس کو نکال دیا، اگل دیا۔ تو پھر اس عورت کو بلایا گیا، زینب بنت حارث جس کا نام تھا، اور وہ یہودی عورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوچھا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں نے سوچا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور آپ کے معاملے میں ابھی تک جو ہے وہ معاملہ صاف نہیں ہے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں اس میں زہر ملا کے ان کو کھلاتی ہوں، اگر تو سچے نبی ہوئے تو ان کو خود اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ اس میں زہر ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ سچے نبی ہیں، اور اگر سچے نبی نہیں ہوں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی۔ تو آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے اسلام بھی قبول کر لیا، کہ اس نے کہا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تھا، صرف ضد اور اس کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جب خبر مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی روایات میں ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت بشر جو ہے وہ اس زہر کے اثر سے فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو قصاص میں پھر اس عورت کو قتل کیا گیا، کیونکہ اس کے جو اہل خانہ تھے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ہمارا بندہ اس سے مر گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں قصاص دلوایا جائے، تو بدلے میں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، قصاصاً اس کو مارا گیا۔ تو اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہے وہ وہاں خیبر میں پیش آیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال کا وقت تھا، بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وصال کے وقت پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو خیبر میں مجھے زہر دی گئی تھی اس کے اثرات مجھے محسوس ہو رہے ہیں. یعنی پہلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر محسوس نہیں ہوا، لیکن ہمیں روایات بتاتی ہیں، جیسے آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آئے گا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا تھا کہ مجھے جو ہے وہ جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب مجھے محسوس ہو رہے ہیں. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس زہر کا اثر بھی تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، کیونکہ جس کو زہر دے کے مارا جاتا ہے نا وہ شہید ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا تھا اور آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موت ہے اور جو آپ کا دنیا سے جانا ہے، وہ جو منصب شہادت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا. اور اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی شہید ہوتا ہے، یعنی انبیاء کو شہادت کی موت ملتی ہے. تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مقام شہادت پر بھی فائز تھے اگر اس زہر کے جو پس منظر ہے اس کو دیکھا جائے. تو یہ ایک تو خیبر کا یہ واقعہ ہے. دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی نشست میں بھی کہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعہ کو حرام قرار دیا تھا. اچھا، زمانہ جاہلیت میں مختلف سٹائل کے مختلف طرز کے نکاح رائج تھے، جو لوگ نکاح کرتے تھے. جاہلیت کی بہت ساری چیزیں تھیں، اسلام نے آ کر آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سود اور شراب کی جو حرمت ہے وہ بہت دیر سے نازل ہوئی ہے. یعنی حالانکہ سود جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں رہا، لیکن اسلام نے ایک دم سے آنے کے بعد فوراً یہ حکم نہیں دے دیا. مکہ مکرمہ میں یہ حکم آیا ہی نہیں، مدینہ طیبہ میں آ کر جو ہے یہ حکم نازل ہوا کہ سود حرام ہے اور شراب جو ہے وہ اس کی واضح حرمت نازل ہوئی، اور اسی طرح جوئے کی حرمت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو بہت سارے احکام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آئے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے چلی آ رہی تھی اسی طرح سے چلی آ رہی تھی. اسلام نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تو مختلف موقعوں پہ آہستہ آہستہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک خاص منصب ایک خاص جگہ تک جو ہے وہ ان کو پہنچایا گیا. تو انہی میں سے ایک حکم جو ہے وہ متعہ ایک نکاح تھا، اس کی حرمت کا بھی تھا. اب وہ کون سا نکاح ہے؟ یہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح تھا جو مخصوص وقت کے لیے کر لیا جاتا تھا. یعنی گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی تھی کہ جی یہ 2 مہینے کا نکاح ہے. اور یہ لوگ زیادہ تر کرتے تھے کسی سفر میں گئے ہیں، کہیں سٹے کرنا ہے کسی علاقے میں 1 مہینہ، تو وہ وہاں پہ جو ہے نا 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیتے تھے. جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوتا تھا تو بس خود بخود جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی تھی اور طلاق ہو جاتی تھی. تو یہ ایک نکاح متعہ تھا، وقتی نفع اٹھانے کے لیے ایک نکاح. یعنی یہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جیسے صرف ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کوئی خفیہ ایگریمنٹ ہوتا ہے زنا کا، یا اس طرح کا نہیں تھا. یہ باقاعدہ ایک نکاح ہوتا تھا اور اعلانیہ ہوتا تھا، اس کی تشہیر ہوتی تھی، اس کے گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ طریقے سے یہ نکاح کیا جاتا تھا. لیکن یہ نکاح ایک خاص وقت کے لیے ہوتا تھا، اس کی ایک لمٹ ہوتی تھی. تو اسلام نے ابتدا میں اس سے منع نہیں کیا. لوگ کرتے رہتے تھے، کوئی سفر پہ گیا ہے کہیں اسٹے کیا ہے تو وہاں وہ نکاح کر لیتے تھے کسی عورت سے. اور یہ اس ضرورت کے لیے بھی کیا جاتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض علاقوں میں کچھ عورتیں جو ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کے نکاح کرتی تھیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ایسے مسافر لوگ آتے ہیں، کہیں انہوں نے ٹھہرنا ہے کسی جگہ پہ، تو ان عورتوں کے پاس اپنا گھر بھی ہوتا تھا، اپنا مکان بھی ہوتا تھا، تو وہ کچھ مخصوص پیسے لے کر جو ہے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی تھی. تو جب تک وہاں وہ رہنا چاہتا تھا وہ رہتا تھا، جب وہ وقت ختم ہوتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا، نکاح بھی ختم ہو جاتا تھا. تو یہ نکاح متعہ ایک قدیم زمانے سے رائج ایک نکاح تھا. اسلام نے شروع میں آ کر اس سے منع نہیں کیا، لیکن خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خیبر میں کچھ چیزوں کی حرمت کا حکم دیا. ان میں سے ایک جو ہے یہ نکاح متعہ بھی تھا. اب نکاح متعہ جو ہے اہل سنت کے تمام مسالک کے نزدیک اتفاقی طور پہ حرام ہے، اور جو لوگ اسلام کی طرف منسوب ہیں ان میں سے جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں یہ نکاح اب بھی رائج ہے، نکاح متعہ. ہمارے پاکستان میں تو اتنا عام نہیں ہے، لیکن ایران میں بہت زیادہ ہے. یعنی جن لوگوں نے ایران کا وزٹ کیا یا ایران میں گئے ہیں یا ایران آتے جاتے رہتے ہیں تو ان سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے وہاں یہ بہت زیادہ ہے. جو باہر سے وزٹر جاتے ہیں
وہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 3 مہینوں کے لیے نکاح کر لیتے ہیں. یہ نکاح متع ہوتا ہے، مخصوص پیمنٹ پہ وہ نکاح ہوتا ہے. پھر اہل تشیع نے جو ہے اس کو بہت زیادہ وسعت دے دی، اس کی شرائط وغیرہ بھی ختم کر دی، اور یہ جو گواہوں کی موجودگی میں ہونا تھا، اور پھر بہت ساری جو اس میں شرطیں تھیں، اس کا اعلانیہ جو تشہیر تھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی. اور یہ کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی آپس میں جو ہے وہ نکاح اس طرح کا کرنا چاہیں تو وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں بھی اگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس سے زنا کو ترویج ملتی ہے، وہ زنا کی ایک صورت بن جاتی ہے. وہ یہ صورت نہیں ہے جو اسلام سے پہلے تھا یا اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ باقی رہا. تو بہرحال خیبر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا. اچھا ہوا یہ کہ ظاہر ہے وہ تو اتنا زیادہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا کہ بہت زیادہ لوگوں کے رابطے ہوں اور ایک دم سے چیز جو ہے سب کو پتہ چل جاتی ہو. تو ابتدا میں یہ خیبر میں آپ اعلان تو ہو گیا لیکن سب لوگوں کو پتہ نہیں چلا. کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا، جیسے مکہ تو ابھی فتح ہی نہیں ہوا تھا، مکہ والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ سلسلہ بعض علاقوں میں اسی طرح چلتا رہا. پھر آگے چل کر ایک غزوہ اوطاس ہوا، تو اس کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ چلا کہ جی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ متع کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا. اچھا جب اسی کے بعد خیبر کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ بلکہ اسی سال جو ہے سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے گئے. یعنی حدیبیہ میں جو شرائط ہوئی تھی اس میں جو طے ہوا تھا کہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، جس کا بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ بھی کریں گے. تو اس موقع پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اس کا اعلان کیا. بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے آپ نے اعلان کیا کہ جو متع کا نکاح ہے وہ حرام ہے. لیکن اس وقت بھی اتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، 2000 لوگ تھے اس وقت. تو ان لوگوں نے تو وہ اعلان سنا، لیکن یہ کہ باقی سب لوگوں کو جو باقی ارد گرد کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، دور دراز کے علاقوں میں جو مسلمان گئے ہوئے تھے، ان سب کو اس کی حرمت کا پتہ نہیں چلا. غزوہ اوطاس کے موقع پہ پتہ چلا جی کہ کچھ لوگوں نے پھر متع کر لیا ہے. تو نبی علیہ السلام غصے بھی ہوئے اور نے پھر اعلان کیا کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا آج کے بعد کسی نے. پھر یہ ہوا کہ بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، کیونکہ وہاں زیادہ لوگ تھے. تقریباً جو ہے لگ بھگ جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ 10,000 لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں جب گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ رہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر اعلان کیا. اچھا غزوہ تبوک کے موقع پہ اس طرح کی کچھ صورتیں پھر پتہ چلا جی کہ کچھ لوگ پھر بھی جو ہے ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا. تو پھر اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ کسی نے نہیں کرنا. اور اس طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ پھر اس کی جو ہے وہ تشہیر کی گئی. اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ پیش آیا کہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ جی اب بھی کچھ لوگ جو ہے ان کو نہیں پتہ اور وہ لوگ متع کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا سخت خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے نکاح متع کیا ہے تو میں اس کو زنا کی حد لگاؤں گا. تو اب یہ چونکہ مختلف مقامات پہ اس کا اعلان ہوتا رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا. بعض لوگوں نے اس کی یہ تعبیر کر دیا کہ جی یہ پہلے منع تھا، پھر جو ہے یہ جائز ہو گیا، پھر منع ہو گیا، پھر جائز ہو گیا. پھر نہیں، یہ بار بار جائز ہونا اور منع ہونے کا کنسیپٹ نہیں تھا. جن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ مبتلا ہو جاتے تھے اور وہ کر لیتے تھے. پچھلا جو ایک سسٹم چلا آ رہا تھا اس کے تحت کر رہے تھے، تو ان کو پھر بتانے کے لیے دوبارہ اعلان کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ اب منع ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار منع کیا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی کچھ شکایات سامنے آئیں تو حضرت عمر نے بہت سختی سے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اب حرام ہے. اب اگر کسی کے بارے میں یہ خبر آئی تو اس کو زنا کی حد لگے گی اور یہ بالکل حلال نہیں. یعنی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں تھے، وہ اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں آئے فتح مکہ کے بعد مدینہ طیبہ میں، تو ان کو بھی نہیں پتہ تھا، ان کو بھی بعد میں پتہ چلا. ایسے کئی لوگ تھے جن کو اس کی حرمت کا فوراً علم نہیں ہوا، بعد میں ان کو علم ہوا. تو یہ چیز جو ہے کچھ جزوی طور پہ لوگوں میں رہی، لیکن جب ایک عمومی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلانات کروائے اور واضح تشہیر کروائی تو پھر یہ بات سب پر کلیئر ہوگی جی کہ یہ حکم جو ہے یہ اب مستقل ہے، پکا ہے اور یہ حرام ہے. اور قرآن حکیم نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہدایات دی ہیں کہ قرآن حکیم نے 2 طرح کی عورتوں سے جو ہے وہ مردوں کے لیے نفع اٹھانے کو حلال قرار دیا ہے. الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم،
یعنی دو طرح کی عورتوں سے تم نفع اٹھا سکتے ہو، ایک وہ جو تمہاری بیویاں ہیں، ازواج ہیں، مستقل بیویاں، اور دوسری وہ جو جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیاں، جو زر خرید باندیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ بھی جو جسمانی انتفاع ہے، جنسی انتفاع جو ہے وہ جائز تھا، وہ جائز رہا ہے، بعد میں بھی وہ حکم ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اب کسی باندی کے ساتھ جب کوئی جنسی تعلقات قائم کر لیتا تھا تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، وہ اولاد جو ہے وہ اسی آدمی کی، نسب بھی اس کا اس سے ثابت ہوتا تھا، اور وہ باندی جو ہے وہ پھر باندی نہیں رہتی تھی، بلکہ اس کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں بندے کے بیٹے کی ماں ہے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے، بچے کی ماں، یعنی اب وہ اس کی ایک قسم کا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ نکاح متع جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تو ہمیں قرآن کی جو یہ آیات ہیں سورہ مومنون کی، یہ بھی بتاتی ہیں کہ قرآن نے صرف دو طرح کی عورتوں کو حلال قرار دیا، ایک بیویوں کو اور ایک جو ہے وہ جو باندیاں ہیں ان کو۔ دوسری جگہ قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چار عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، چار سے زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح متعہ جو ہے وہ تو صرف چار سے جائز نہیں ہے، وہ تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں تھی، اور خاص طور پہ اب جو اہل تشیع کے ہاں رائج ہے نکاح متعہ، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی عورتوں سے مرضی ہے تم متعہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص حد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے اہل علم جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو اب جس کو اہل تشیع جائز قرار دے رہے ہیں تو وہ تو کھلا جو ہے وہ زنا کو ترویج دینے والی بات ہے، اس کو جائز، کیونکہ انہوں نے وہ ساری شرطیں ہی اس کی ختم کر دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا نکاح تھا کہ جو اس کی تشہیر ہو، پھر باقاعدہ اس میں شرائط ہیں وہ ہوں، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ بھی اسلام نے جب منع کر دیا اور اس پہ اتفاق ہو گیا تو اب اہل تشیع کے ہاں چونکہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا، یعنی اسلام میں حرام نہیں ہے، حضرت عمر نے اس سے منع کیا تھا۔ ظاہر ہے ہم تو حضرت عمر کی بات نہیں مانتے، ہمارے جو ہے ائمہ اہل بیت جو ہے ان سے اس طرح کی کوئی چیز مروی نہیں ہے، لیکن ہماری جو اہل سنت کی روایات ہیں اس میں جو خیبر کے موقع پر متع کے حرام ہونے کی روایت ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے، یعنی وہ روایات جو اہل سنت کے ہاں رائج ہے وہ بھی اہل بیت سے ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وہ روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعہ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی خیبر کے موقع پر جو ہے یہ صورت پیش آئی تھی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کے نکاح کی حرمت کا جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں اور بھی مختلف قسم کے نکاح رائج تھے اس کے علاوہ بھی، یعنی ایک تو نکاح ہے جو اسلام میں بھی ہے، باقاعدہ نکاح جس کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پہ شرط ہیں، ایک یہ کہ اس میں گواہ ہونے چاہیے دو لازمی طور پہ، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، جو ہمارے ہاں ایجاب اور قبول ہوتا ہے کہ جی تمہیں قبول ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ لڑکی کے جو وکیل ہے وہ یا لڑکی خود کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، اور اس میں ایک شرط ہے کہ اس میں مہر جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے بنیادی طور پہ دو رکن ہیں، دو فرض ہیں اس کے، ایجاب قبول اور دو گواہ، اور ایک شرط ہے وہ ہے مہر کا مقرر ہونا، مہر ہونا ضروری ہے۔ مہر کسی نے نہیں مقرر کیا تو آٹومیٹیکلی نکاح کے اندر جو ہے وہ مہر متعین ہو جاتا ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر وہ اس میں مقرر ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کی تشہیر کرنا، اس کو اعلانیہ کرنا، اس کو واضح کرنا لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ یعنی گواہ بھی اسی ایک اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ گواہ اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، یہ نہیں کہ چپکے سے جو ہے نا دو بندے آپس میں ہی معاملات کر لیں کہ ٹھیک ہے میں نے نکاح کر لیا، دوسرا کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے نکاح میں آ گئی تو بس ان کا نکاح ہو گیا، نہیں، یہ تشہیر سے ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو ایک تو اسلام نے مستقل ایک نکاح کا طریقہ اس کو باقی رکھا، اس کے علاوہ جو زمانہ جاہلیت کے مختلف نکاح تھے ان نکاحوں کو اسلام نے سب کو رفتہ جو ہے ان کے لیے احکام دے کر ان سب کو ختم کر دیا، جن میں سے ایک نکاح متعہ بھی تھا جس کو اسلام نے ختم کر دیا، اور اسلام نے اس کی حیثیت کو باقی نہیں رکھا، اور اس کی حرمت کا جو باقاعدہ حکم ہے وہ اسی خیبر کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان خیبر کے موقع پر کیا تھا۔ تو یہ خیبر کے جو ہے وہ دو اہم واقعات تھے جو اس حوالے سے جو ہے وہ اہم ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ خیبر کے موقع پر یہ احکام نازل ہوئے تھے۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو ہے آگے چل کر، چونکہ ہم نے غزوہ موتا کا ذکر کرنا ہے، اور غزوہ موتا سے پہلے جو سریہ موتا ہے، موتا کی ایک جنگ تھی، ایک معرکہ تھا، اس کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیش آیا فتح مکہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ فتح خیبر کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف جو ہے وہ اس کا محاصرہ کیا، وادی قرا جو ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب واپسی پہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ ڈالا۔ اس کو ہماری جو سیرت کی کتابیں ہیں اور جو تاریخ ہے ہماری، اس میں اس کا نام جو ہے وہ لیلۃ التعریس ہے، پڑاؤ والی رات۔ لیلہ کہتے ہیں رات کو، تعریس کہتے ہیں لشکر کا پڑاؤ ڈالنا۔ تو یعنی وہ رات جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر نے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی سو جائیں سب لوگ، لیکن یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے ظاہر ہے مسلسل سفر چل رہا تھا، تو فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ کچھ بندے مقرر ہو جائیں جو جگائیں صبح سب کو۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میں دوں گا، آپ سب لوگ بے غم ہو کے سو جائیں، میں جاگوں گا اور میں صبح سب کو اٹھا دوں گا۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ حضرت بلال بھی سو گئے، سارے ہی لوگ سو گئے، اور جب سورج چڑھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، جب سورج بلند ہوا سب لوگ وادی میں سوئے ہوئے ہیں، دھوپ لگی تو تب پتہ چلا جی صبح ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان العبد قد نام، بندہ بھی سو گیا تھا، مجھے بھی نہیں پتہ چلا، میں بھی سو گیا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بھی نہیں پتہ چلا، میں بھی سو گیا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیدار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سب کو جگانے کے بعد نا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے فوراً نکلے، اس وادی میں شیطان کے اثرات ہیں۔ تو یعنی ایک جو نیند کا تسلط تھا پورے مجمع پر، اس کی ایک جو پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ وہاں جو ہے وہ شیطان کا ایک قسم کا تسلط تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں شیطان ہے تو یہاں سے نکلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے تشریف لے گئے، آگے ایک جگہ پہ جا کے رکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ پھر جو نماز رہ گئی تھی اس کو قضا کیا گیا۔ اچھا، یہ اس سے نا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے رہنے سے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خندق کے موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، یہ واقعہ بھی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی۔ اچھا، ایک موقع پہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت بھی رہی، اور وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ لوگ وضو کرنے کے لیے گئے تھے، اور کہیں اسی طرح سفر کا واقعہ تھا، وہ پورا واقعہ اور اس کا وہ حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے یہ مستند واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وضو کرنے کے لیے سائڈ پہ نکلے ہوئے تھے، اور پیچھے جو لوگ جماعت والے تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ نماز پڑھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے شاید ادھر ہی پڑھ لی ہو باقی لوگوں نے، تو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی آپس میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو باقی لوگ گئے تھے وہ واپس آئے، آگے ایک رکعت بھی ہو چکی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو اب یہ جو واقعات ہیں، جو اس طرح کے واقعات پیش، یہ اصل میں امت کے لیے ان میں بڑی ہدایات ہیں، بڑی جو ہے اس میں امت کے لیے بڑی رحمتیں ہیں، بڑی شفقتیں ہیں امت کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کے ذریعے سے ایک تو اس طرح کے جو حالات ہیں ان میں احکام سامنے آ گئے کہ اس طرح کے حالات میں کیا حکم ہے، تو احکام ایک تو معلوم ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جو اس طرح کی مشکل حالات میں یا اس طرح کے خاص مواقع پہ اگر نماز کسی کی رہ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو اس میں ایک گنجائش کی صورت بھی نکل آئی۔ یعنی اس طرح اگر کسی سے کچھ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا ہے اور کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ چونکہ وہ بغیر اس کے ارادے کے اور اس کے اپنی کسی کوتاہی کے بغیر چاہتے ہوئے بھی کہ ہم پڑھیں گے نماز، اور باوجود اس کے کہ ارادہ بھی تھا لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایسا کچھ معاملہ ہوا کہ وہ نہیں جاگ سکے اور کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی، تو اس سے جو ہے ایک گنجائش کی صورت بھی جو ہے وہ امت کے لیے نکل آتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا غزوہ خیبر کے بعد، یہ واقعہ بھی ہوا تھا لیلۃ التعریس کا، جس میں نماز کا رہنا اور نماز کا جو ہے وہ قضا ہونا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحو ہے، یعنی جیسے چوک ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحو میں بھی برکتیں ہی برکتیں. جیسے میں نے پہلے بھی شاید بعض مواقع پہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کے تو سلام پھیر دیا. 4 رکعت والی نماز تھی، صحو ہو گیا نماز میں. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز میں 5 رکعتیں پڑھا دی. تو اس سے جو ہے امت کے لیے برکتیں ہیں، خیریں ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحو ہے اس میں امت کے لیے بڑی خیر اور بڑی برکتیں ہیں، کہ اس میں نئے نئے احکام کے دروازے امت کے لیے کھل گئے ہیں، وسعت اور گنجائش کے راستے امت کے لیے نکل آتے ہیں. تو یہ جو واقعہ تھا اس میں بھی ایک قسم کی بڑی وسعت اور گنجائش نکلتی ہے. اچھا، یہ تو سن 7 ہجری کے ہی واقعات ہیں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. وہاں یہ معاملات طے ہوئے کہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تشریف لائیں گے اور آ کے جو ہے وہ جو عمرہ ہے وہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احرام باندھ لیا تھا نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، تو 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ جو تشریف لے گئے اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، قضاء والا عمرہ. یعنی 6 میں گئے تھے وہ نہیں ہو سکا، وہ ذمے میں لازم ہو گیا کیونکہ احرام باندھ لیا تھا، احرام کے بعد پھر ضروری ہو جاتا ہے. تو اگلے سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عمرہ کو قضاء کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک تو یہ تھا کہ اس دورانیے میں جو حدیبیہ میں لوگ شریک تھے اور پچھلے سفر میں جو لوگ شریک تھے وہ سب تھے سوائے ان لوگوں کے جو شہید ہو گئے تھے، وفات پا گئے. جو لوگ اس دوران وفات پا گئے یا شہید ہو گئے وہ تو نہیں تھے، لیکن باقی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہ گیا. قضاء کرنے کے لیے سارے ہی گئے، اور کچھ اور لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. اور جیسے طے ہوا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا. اچھا، مسلمان جو ہے نا، چونکہ یہ طے تھا کہ مسلمان آئیں گے 3 دن مکہ میں رہیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. اور یہ بھی طے تھا صلح کے اندر کے ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہتھیار ساتھ لے کے گئے، مکہ میں نہیں لے کے گئے. ساتھ لے کے گئے لیکن مکہ مکرمہ سے پیچھے جو ہے ایک مقام پہ وہاں سب نے ہتھیار اتارے، ہتھیار وہاں رکھے اور ایک جماعت وہاں مقرر کی کہ آپ لوگ یہاں ہتھیاروں کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. اچھا، اب صلح بھی ہوئی تھی، معاہدہ بھی تھا، امن بھی تھا، لیکن مکہ والے جو سردار تھے نا ان کو بڑا غصہ تھا، اس میں بڑے تنگ تھے وہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں چلے گئے تو وہ سارے مکہ سے ہی نکل گئے اور پہاڑوں شاڑوں میں چلے گئے کہ ہم ان کو دیکھیں نا. یعنی کہ ظاہر ہے اب وہ آئیں گے اور اعلانیہ پھریں گے، اور چونکہ معاہدہ ہے، امن ہے، صلح ہے، تو ہم کس طرح برداشت کریں گے. تو اب چونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو وہ سارے نکل کے چلے گئے. حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ بھی ابھی تک چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی نکل کے چلے گئے. تو خیر اس طرح جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے جو جتنے ان کے جرنیل تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے اور جو جنگجو تھے ان کے، وہ سب لوگ جو ہے وہ ارد گرد باہر علاقوں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے کہ ہم ان کو دیکھیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو لے کے وہاں جو ہے وہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں. تقریباً 2000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا. احد میں جو ہے نا وہ بڑی جرت سے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کے شاعروں میں شامل تھے. یعنی جنگ اور لڑائی کے موقع پہ جو اشعار ہوتے تھے ابھارنے والے اور کفار کو جواب دینے والے اور ان کے اوپر جو ہے وہ طعن کرنے والے، اعتراض کرنے والے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، اشعار میں وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے تھے. تو اب جب مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ جو اونٹنی تھی آپ کی، اس کی مہار جو ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑی ہوئی تھی، اور یہ لوگ فی البدی اشعار کہتے تھے. تو وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اشعار پڑھتے ہوئے، اور رجزیہ اشعار جس میں کافروں کو ایک قسم کا طیش دلانا تھا، وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اور وہ ان میں کہہ رہے تھے کہ کافروں اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ بہترین قتل وہ ہے جو خدا کی راہ میں ہو. ہم نے تم سے جہاد اور قتال کیا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی. یعنی وہ جہاد کے بارے میں اور قتال کے بارے میں اور اس طرح کی جو ہے وہ اشعار میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ابن رواحہ
تمہیں نظر آتا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حرم کے اندر جو ہے نا اس طرح کی اکڑ خانی کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، اس طرح کی باتیں نہ کرو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پڑھنے دو اس کو، یہ جو اشعار ہیں نا یہ کافروں کے سینوں میں نا تلواروں سے بھی زیادہ سخت لگ رہے ہیں، یہ ان کو تلواروں سے بھی زیادہ زخمی کر رہے ہیں، پڑھنے دو ان کو۔ تو وہ ایسے جو ہے نا وہ بڑے جوش کے ساتھ پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر آپ تشریف لے گئے، آپ نے طواف بھی فرمایا اور عمرے کے احکام جو مناسک تھے وہ بھی ادا کیے۔ حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے اذان دی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز بھی پڑھی۔ تو بہرحال پھر اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ عمرۃ القضاء تھا یہ آپ نے کیا، اور اس سے آپ جب فارغ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جو لوگ جو ہے ہتھیاروں کا جو حفاظت کر رہے ہیں ان کو بھیجے تاکہ وہ بھی آ کے اپنے عمرے کی جو قضا کرنی ہے اور جو اس کو ادا کرنا ہے وہ ادا کر لیں۔ تو اس طرح ان سب لوگوں نے جو ہے وہ عمرہ ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن 7 ہجری میں ہوا عمرۃ القضاء، اور اس کی ادائیگی سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ جو مسائل تھے اور احکام تھے یہ سن 7 ہجری کے کچھ اہم واقعات تھے۔ آگے سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے موتا کا ایک مارکہ ہوا بڑا زبردست قسم کا، وہ بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا عمرۃ القضاء میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو حضرت خالد ابن ولید کے جو بھائی تھے ولید ابن ولید وہ بھی وہاں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پوچھا خالد کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ باقی لوگ بھی بھاگ گئے ہیں باہر ادھر ادھر، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خالد اتنا عقل مند آدمی ہے اور ابھی تک جو ہے نا وہ اسلام جیسا پاکیزہ دین اس کے دل میں نہیں اترا۔ آپ نے تعریف کی حضرت خالد ابن ولید کی، حالانکہ یہ وہی تھے جن کی وجہ سے احد میں جو ہے بہت زیادہ زخم لگا تھا مسلمانوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جو ہے اتنا عقل مند آدمی ہے اور ابھی تک اسلام جیسا پاکیزہ دین جو ہے اس کے دل میں نہیں اترا، اور اس کے دل جو ہے وہ اسلام جیسا پاکیزہ دین کی طرف نہیں آیا۔ اور پھر جو ان کے بھائی تھے انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو بعد میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا پوچھا ہے اور آپ کے بارے میں جو ہے آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ اتنے عقل مند ہو کر بھی جو ہے ابھی تک اسلام سے دور ہے۔ تو اس چیز نے نا ان کے دل پہ بڑا اثر کیا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو خیر وہ واقعہ جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کے اسلام کا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ اور موتا کے اندر پھر جو مارکہ ہوا ایک بڑا زبردست قسم کا مارکہ تھا، اور اس کا تھوڑا سا میں اپنے سے منظر ذکر کر دوں، تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاصد مختلف علاقوں میں بھیجے، کسریٰ نے خط پھاڑا، کچھ دوسرے لوگوں نے قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، لیکن ایک بڑا مارکہ یہ ہوا کہ قیصر روم کی طرف سے شام میں جو اس کا جو گورنر تھا شرحبیل ابن عمر غسانی، اس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک خط بھیجا تھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اچھا، اس نے یہ ظلم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قاصد تھے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا۔ حضرت حارث ابن عمیر ان کا نام تھا، ان کو اس نے شہید کر دیا، خط بھی پھاڑ دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے فوراً تیاری کرو۔ تو 3000 کا لشکر آپ نے تیار کیا اور 3000 کا لشکر روانہ فرمایا۔ وہ اس وقت موتا نامی ایک جگہ تھی وہاں پہ تھا۔ اب اس نے 1,00,000 فوج تیار کر، یہ 3000 کا لشکر تھا، اس نے 1,00,000 فوج خود تیار کی اور قیصر کو لکھا کہ ایسے جو ہے وہ شام پہ اور یہاں موتا اور اس علاقے میں حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے لشکر آ رہا ہے۔ تو 1,00,000 کا لشکر قیصر خود لے کر جو ہے وہ آ گیا، تو 2,00,000 کا لشکر وہاں جمع ہو گیا۔ مسلمان ٹوٹل جو ہے وہ 3,000 تھے اور مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر، یعنی 3,000 کا مقابلہ 2,00,000 کے لشکر سے تھا۔ تو یہ آپ سوچیں کہ کیسی کیفیات ہوں گی۔ یہی وجہ جب یہ لوگ گئے تو ایک جگہ پہ نا تھوڑا سا یہ رکے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ جب پتہ چلا کہ وہاں تو 2,00,000 لوگ جمع ہو گئے تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے کہ معاملہ تو دوسری طرح ہو گیا، یہاں تو 2,00,000 لوگ ہیں آگے،
تو پھر وہاں پہ جو ہے نا بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو شہادت کے لیے نکلے ہیں، 2 راستے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یا فتح یا شہادت، لہذا اس بات کو چھوڑو کہ اطلاع دینی ہے، بس نکلو۔ پھر یہ بڑا ایک زبردست مارکا ہوا، تو اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت